السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تھوڑا سا گیس کیجئے، اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ جو آپ کیمرے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اونچی اونچی بلڈنگز، یہ بھی آپ دیکھیے۔ یہ تو پتہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ میں قطر میں ہوں۔ ان بلڈنگوں کے ساتھ جب آپ اس کا نظارہ کرتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوگے یار مفتی صاحب کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں، کیونکہ عام طور پر آپ نے اس طرح کا ویو 5 اسٹار ہوٹلز کا دیکھا ہوگا، 7 اسٹار بڑے بڑے مالز کا دیکھا ہوگا، لیکن یہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے۔ آپ سوچو کہ ریزورٹ ہو سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ مال ہے۔ یہ ایک ایسی عالیشان، ایسی خوبصورت، ایسی پرکشش، دل کو کھینچنے والی کہ ہم ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ قطر کی بڑی خوبصورت مسجد میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب تک میں نے جتنی مسجدیں دیکھی ہیں اس میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت مجھے لگی، اور پھر میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب اس کا ولاگ تو بنتا ہے، اس کے وضو خانے، اس کے دروازے، اس کی کلینلینس، اس کی زمین، اس کا فرش، ایک ایک چیز ایسے ہے کہ اس کے آگے میں کہہ رہا تھا مفتی صاحب سے کہ اوبرائے مفتی صاحب اوبرائے امر ولاس ہوٹل بھی فیل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا آج تھوڑا سا ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے سبسکرائبرز کو آج اس کا وزٹ کرانے والے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اچھا بھی لگے گا۔ باہر کا حصہ دیکھیے جی، اور ناظرین، یہ جو مسجد واقع ہے یہ پل قطر نامی ایریا میں، پل قطر، اور مسجد کا نام ہے حمد بن جاسم۔ اب دیکھیے یہ تو ابھی مفتی صاحب باہر ہی کا ایریا ہے، جیسے 5 اسٹار ہوٹل کے آس پاس کا باہر کا صحن کا جو ایریا رہتا ہے اسی انداز میں اس کو بنایا گیا۔ چلو بغیر مسجد میں مفتی صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض مسجدیں کسی ایک کی پوری کاپی ہوتی ہے، جی اور انہوں نے جو بنا اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ باہر کا حصہ یہ عربک اسٹائل ہے، اور اندر کا حصہ اب جب ہم آگے ان کو بتائیں گے تو وہ ترکی اسٹائل پر بنا ہوا، یہاں تک کہ وضو خانہ بھی آگے ہم بتائیں گے وہ بھی اسی طرح کا۔ چلو بغیر کسی تاخیر کے ہم آپ کو وضو خانے سے شروعات اس کی کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دے آگے چل کے بہت ساری باتیں میں انشاءاللہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ جس جگہ پر اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے۔ یہاں پر اپنی گاڑی ہم نے پارک کرنے کے بعد اب ہم چل رہے ہیں وضو خانے میں۔ آئیے مفتی صاحب، دروازے دیکھیے آپ۔ پارکنگ دیکھ کے بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ کوئی مال کی پارکنگ۔ ہاں بالکل بالکل، پارکنگ بہت بڑی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو خوبصورت ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ وضو خانہ ہے اس مسجد کا۔ یہ خوبصورت مہکتا ہوا وضو خانہ 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے۔ اس کے نل دیکھیں آپ، بالکل ترکش اسٹائل کے نل لگے ہوئے ہیں۔ ایک اس میں 2 نل، ہاں، ایک گرم پانی کا، ایک ٹھنڈے پانی کا۔ بہت بڑھیا، اس کو بھی بڑے اچھے سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ ادھر بھی وضو کرنے کا نظم ہے۔ تو یہ ایک پورا وضو خانے کا ویو ہے جو آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں۔ ٹشو کا انتظام ہے، ہاتھ دھونے کے بعد ہوا کے ذریعے سکھانے کا انتظام ہے مشین کے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ویو وضو خانے کا۔ اور یہ دیکھیں وہاں سے یہ وضو خانہ شروع ہوتا ہے، خواتین کا اور مرد حضرات کا۔ تو قطر میں جتنی بھی مسجدیں ہیں اس میں خواتین بھی آ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی آ سکتے ہیں۔ یہ پورا وضو خانے کا ایریا ہے، پورا وضو خانے کا ایریا۔ یہ تو ہم نے آپ کو دکھا دیا، اب یہ دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ وغیرہ بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک نل ہے، کسی کو ہاتھ وغیرہ دھونا ہے تو وہ اپنے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ یہ پورا ویو وضو خانے کا ہے۔ اور یہاں سے مفتی صاحب کہاں جانا ہے ہمیں؟ یہ تو ایسکلیٹر بھی لگا ہوا ہے، لیکن ہم لفٹ سے جائیں گے کیونکہ ہمیں لفٹ دکھانی ہے نا، جی کیونکہ لفٹ کا بھی انتظام ہے۔ چلیے، یہاں سے لفٹ کا انتظام ہے۔ مفتی صاحب لفٹ دکھائیے۔ ایسا لگ رہا ہے لفٹ میں آنے کے بعد جیسے مکہ ٹاور کے روم میں انٹر ہو رہے ہوں، اور لوگ پوچھیں گے پھر
کہ حضرت کا تعارف، حضرت کا تعارف یہ ایک بڑی حضرت چیز کا ہے. تعارف کرا ہی دیتے ہیں انشاءاللہ. میں تو آگے کرانے والا تھا اپنے خاص ولاگ میں. یہ ہمارے بچپن کے بہت زیادہ دیرینہ رفیق اور لمبی رفاقت والے ساتھی ہے، جس کو ہم بول سکتے ہیں لنگوٹیا یار بھی بول سکتے ہیں. 10-12 سال 15 سال ہم نے ساتھ میں گزارے ہیں. حضرت مولانا سفیان صاحب وریٹھی سے مشہور ہیں. جو ہے وہ قطر کی ایک مرکزی مسجد میں امامت و ذمہ داریاں بہت ساری اذان کی امامت کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے. اب یہاں سے لفٹ سے آنے کے بعد یہ دروازہ ہے مفتی صاحب، بڑا خوبصورت سا دروازہ. بہت پیارا. یہ چپلیں وغیرہ رکھنے کا ہے. اوپر دیکھیں جیسے کوئی محل میں بالکل. قندیل یہاں سب سے لگا پہلے ہوا ہم لوگ اپنی چپل اتار دیتے ہیں. یہ گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم. اور مسجد دکھانے سے پہلے یہ ایک اور خوبصورت ویو ہے اس مسجد کا جو ہم اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ فاؤنٹین بند ہو گیا. جی یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ آج کل ہے نا مالوں میں جو بھیڑ ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں 20% خریدنے والے ہوتے ہیں، 80% تھوڑا مزہ لینے، آنکھوں کی لذت لینے کے لیے کہ بھائی وہاں کے نظارے دیکھیں گے. اب اتنی خوبصورت مسجد ہوگی تو مسجد میں بھی لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ وقت گزار کر جائیں گے. دیکھیے الگ الگ جگہ قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی. وہاں قرآنی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہاں پر ہے ہر جگہ پر آیات بھی لکھی ہوئی. تو یہ باہر کا ایک ویو ہو گیا. اب جو اصل مسجد شروع ہوتی ہے ہم وہاں چلتے ہیں. اور مفتی صاحب اس سے پہلے ہم بتائیں ناظرین کو کہ مسجدوں میں خواتین کے لیے الگ سے ماشاءاللہ جی انتظام کیا گیا ہے. جی یہ یہاں پر مسجد میں جانے کی اور اس کی زیارت کے وزٹ کے آداب بتائے گئے. کن کن چیزوں کی رعایت کرنا چاہیے وہ سب باتیں اس کے اندر مسجد میں جانے کے بعد کیا ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں. اور یہاں بتایا گیا کہ پورے اچھے کپڑے مرد ہو یا عورتیں ہو. ہمارے یہاں بعض مرتبہ چڈی پہن کے لنگی پہن کے لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہوتا ہے مفتی صاحب، ہاف پہن کر آ گئے. تو یہ سب چیزیں بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے اصل مسجد. مفتی صاحب یہ پورا وہ ترکی والا ہی اسٹائل ہے جو ہم نے آیا صوفیہ میں دیکھا تھا. جی بالکل. یہ ہے مسجد کا خوبصورت ویو جو اصل ہمیں آپ کو دکھانا تھا. پورا ویو دیکھیے کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت یہ مسجد ہے. مفتی صاحب ممبر بھی دیکھیے وہ بھی وہ آیا صوفیہ والے اسٹائل میں ہی بنا. یہاں کا جو ممبر ہے اور یہاں پر یہ اسکرین لگی ہوئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد چونکہ بڑے ایریے پر ہے تو امام صاحب دور سے نظر نہیں آئیں گے، تو اس میں بھی خطبے کے دوران وہ امام صاحب کو دیکھ کر خطبہ سن سکیں. یہ ہم نے وہ میوزیم میں دیکھا تھا کہ قرآن پڑھنے کی پہلے رحلیں کیسی ہوتی تھیں، تو یہ جو اب چلتی ہے نا سعودی عرب وغیرہ میں وہ اسی ڈیزائن اسی سے ملتی جلتی انداز میں ہوتی ہیں. کتنے خوبصورت انداز میں قرآن رکھے ہوئے ہیں. ہر رحل کے پاس ایک ٹیشو پیپر بھی رکھا ہوا ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے وہیں اپنے ہاتھ گندا ہوا وہیں صف سے یوں مل دیتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹیشو پیپر کا چلن ہمارے انڈیا میں زیادہ سے زیادہ عام ہونا چاہیے. ترکش انداز میں اوپر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے. اللہ الرحمن. اچھا اللہ اور رحمان لکھا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں وہی ترکش اسٹائل والا. وہاں جو نام لکھے ہوئے تھے نا جی وہاں میں اور یہاں میں نے ایک فرق محسوس کیا. اس میں پوری ہر جگہ اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. اچھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نام بھی تھے. یہاں اسماء الحسنی لکھے ہوئے ہیں. بہت اچھا. اور یہ ممبر دیکھیں آپ. اور یہ محراب. نمازوں کا ٹائم تو میں نے آپ کو شاید بتا دیا تھا کہ یہاں جو ہے وہ فجر ہو رہی ہے 4:15 بجے، ظہر ہو رہی ہے 11:30 بجے، عصر کی نماز ہو رہی ہے 2:30 بجے، مغرب 5 بجے، عشاء 6:30 بجے. مفتی صاحب کچھ اور بتائیں گے؟
جی جی ماشاء اللہ. دیکھیں ناظرین کتنی خوبصورت مسجد ہے. بس یہاں آنے کے بعد دل چاہا کہ اس مسجد کی آپ کو بھی زیارت کرائیں, دیدار کرائیں. بس آخر میں یہی بات ایک نصیحت کے طور پر کہہ لیجئے, ایک بات یہ عرض کریں گے کہ مسجدوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اور مسجد کے بارے میں یہ بات آتی ہے نا, کل قیامت میں 7 روز عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں سے ایک وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہے. تو بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے ولاگ بنا کر دنیا والوں کو دکھاتے ہیں. ہماری اس طرح کی شاندار مسجد بھی لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے, تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان اپنا مال اللہ کے گھر پر بھی لگاتے ہیں. اللہ بہترین جزا نصیب فرمائے اس مسجد کے بنانے والوں کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ جہاں اس کی خوبصورتی پر, اس کے ظاہر کو مزین کرنے پر محنت اور فکریں کی گئی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نماز کے اعتبار سے اس کو آباد کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اقامت صلاۃ اور نماز کا خشوع خضوع نصیب فرمائے. یہاں پر بھی بعض موقعوں پر نماز ہو جاتی ہوگی. بہرحال یہ مسجد ناظرین آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حقیقت نصیب فرمائے, نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.